کہ بادشاہ نے اس نوشتے پر، اسٹامپ پیپر پر، جو اس کے مشیروں نے، جو اس کے سرداروں نے، ناظموں نے، جو دانیل کے خلاف چال چلی ہے کہ جو کوئی 30 دن تک بادشاہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا. تو دانیل جو تھا وہ زندہ خدا کی عبادت کرتا تھا. جب اسے معلوم ہوا تو وہ اسی وقت اپنے گھر میں آیا، اپنی کوٹری میں آیا اور وہ خدا کے حضور جھک گیا. اور کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایماندار کے ساتھ تھا. خدا اس کی سپر تھا، خدا اس کی قوت تھا، خدا اس کا زور تھا. اور ایک دن پتہ چلتا ہے کہ دانیل جو ہے وہ زندہ خدا کے آگے عبادت کرتا ہے، اسی کے آگے جھکتا ہے. تو جو اس کے مخالفین تھے انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک بندہ جو یہودا کے قبیلہ میں سے، یہودا کے اسیروں میں سے یہاں پر موجود ہے، وہ تیری عبادت نہیں کرتا بلکہ زندہ خدا کی عبادت کرتا ہے. تو اپنے آئین کو، اپنے نوشتے کو، اپنے قانون کو یاد کر اور اس قانون کے تحت جس پر تم نے دستخط کیے ہیں دانیل کو لے اور شیروں کی ماند میں ڈال دے. تو کلام کہتا ہے کہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا. دانیل کو پکڑا، شیروں کی غار میں یعنی ماند میں ڈال دیا گیا اور شیر بھوکے رکھے گئے. لیکن کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایمانداروں کے ساتھ ہے. وہ دانیل کے ساتھ اس وقت بھی تھا جب بادشاہ خواب دیکھتے تھے، اور وہ دانیل کے ساتھ اس وقت بھی ہے جب وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا. اور وہ ساری رات جو ہے بادشاہ غم میں رہا، دکھ میں رہا. اس نے سوچا کہ میں نے ایک راست باز انسان کو، ایماندار انسان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو بادشاہ جو ہے وہ جاتا ہے، تارا بادشاہ شیروں کی ماند پر جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اے دانیل تیرے خدا نے تجھے بچا دیا؟ تو دانیل کہتا ہے کہ بادشاہ اب تک جیتا رہے کیونکہ میرے خدا نے مجھے بچا دیا اور اس نے شیروں کے منہ جو ہیں وہ بند کر دیے اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچا. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا ایمانداروں کو محفوظ رکھتا ہے. آج بھی کوئی ایماندار ہے تو خدا اسے آج بھی محفوظ رکھتا ہے. آج بھی خدا ایمانداروں کے ساتھ چلتا ہے. لیکن بائبل بار بار کہتی ہے کہ خدا ایمانداروں کو محفوظ رکھتا ہے. بے ایمان اور نکمے لوگوں کو خدا محفوظ نہیں رکھتا اور ان کا ساتھ بھی نہیں دیتا. خدا ایمانداروں کو نور کی طرح چمکاتا ہے. میں نے تیری بابت سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے. ایماندار جو ہیں وہ آٹومیٹک ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ چمکنا شروع ہو جائیں گے، وہ نور سے بھر جائیں گے، وہ عقل سے بھر جائیں گے، وہ دانش اور حکمت سے بھر جائیں گے. میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم ایمانداری کو سمجھیں.